اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے یوٹیوب چینل کی تیسری ویڈیو کا آغاز ہے، جس میں میں آپ کو سٹوری بتاؤں گی غدیر خم کی سیر۔ میں آپ کو بتاؤں گی کہ غدیر کیا ہوتا ہے۔ جیسے ہماری عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہوتی ہے، ویسے ہی غدیر بھی ہماری عید ہے۔ اس غدیر میں یہ ہوا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہزاروں کے مجمع کے سامنے مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ بلند کر کے یہ فرمایا تھا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو ہم اپنی سٹوری کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ جب نیند سے جاگی تو دیکھا کہ گھر میں ہر طرف عید کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ جلدی بستر سے اٹھ کر اپنے بھائی سعید کے پاس پہنچی، جو نئے کپڑے پہن کر آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بالوں کو ٹھیک کر رہا تھا۔ سیدہ نے پوچھا، آج کون سا دن ہے بھائی؟ ہر طرف خوشی کیوں منائی جا رہی ہے؟ سعید نے مسکرا کر جواب دیا، آج عید غدیر ہے۔ سیدہ نے پوچھا، یہ عید غدیر کون سی عید ہے؟ سعید نے جواب دیا، اگر عید غدیر کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتی ہو تو جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں بہت ہی اہم سفر پر جا رہا ہوں، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ یہ سفر کوئی عام سفر نہیں تھا، اس سفر میں گزرے ہوئے زمانوں کی سیر کرنی تھی اور اس زمانے میں ہونے والے واقعات اور حالات سے رپورٹیں تیار کر کے آج کے زمانے میں بھیجنی تھی۔ زمان میں سفر کرنے والا سفینہ بالکل تیار تھا۔ آج کے سفر کے لیے گزشتہ زمانے میں سے پہلی صدی کو مقرر کیا گیا تھا۔ یہ دونوں بہن بھائی ایسے زمانے میں جانا چاہتے تھے جب اللہ کے پیارے نبی زندگی بسر فرما رہے تھے۔ آج سعید اور سیدہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ایک اہم واقعے کی تفصیل سے رپورٹ تیار کر کے آج کے بچوں کے لیے ارسال کریں گے۔ 5، 4، 3، 2، 1 شروع۔ سفینہ طریقے تحقیقاتی مرکز سے روانہ ہو گیا۔ اس تحقیقاتی مرکز میں موجود دوسرے بچے پورے شوق سے ان دونوں زمان کے مسافروں کے لیے ہاتھ ہلا رہے تھے اور ان سے مسلسل رابطے میں تھے۔ کچھ ہی دیر بعد یہ سفینہ موجود زمانے کے حدود سے نکل کر گزشتہ زمانے کے حدود میں داخل ہو گیا۔ اسی وقت سعید اور سیدہ کی آواز سنائی دی۔ وہ اپنا پہلا پیغام بھیج رہے تھے، اب ہم گزشتہ زمانے میں داخل ہو چکے ہیں اور جلد ہی غدیر خم سے اپنی رپورٹ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تحقیقاتی مرکز میں موجود تمام مسلمان بچوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی تھی اور ان دو مسافروں کی کامیابی کے لیے دعا کرنے لگے۔ سعید اور سیدہ کا سفینہ 10ویں ہجری قمری میں داخل ہو چکا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام تھے اور آپ اپنی زندگی کا آخری حج، جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، بجا لانے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تھے۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد تحقیقاتی مرکز میں سعید کی آواز سنائی دی۔ وہ اپنے سفینے سے اس طرح پیغام بھیج رہا تھا، دوستو السلام علیکم، میں سال 10 ہجری اور وحی کی سرزمین سے آپ سے مخاطب ہوں۔ اب حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا علی علیہ السلام حج کے فرائض کو انجام دے کر دوسرے حاجیوں کے ساتھ مدینے کو واپس لوٹ رہے ہیں۔ ہم یہاں اوپر دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے قافلے ایک دوسرے سے کچھ فاصلے کے ساتھ مختلف سرزمینوں کی طرف روانہ ہیں۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی جگہ کے قریب پہنچ چکے ہیں جس کو غدیر کہا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حاجیوں کے قافلے کے راستے ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں اور ہر ایک اپنے اپنے راستے چلا جاتا ہے۔ یہ ایک چوراہے کی طرح ہے، کچھ حاجی یمن کی طرف جا رہے ہیں اور کچھ عراق کی طرف، اور باقی کچھ حاجی شام کی طرف روانہ ہیں۔ غدیر میں صاف
اور شفاف پانی کا تالاب ہے جس کے ارد گرد حاجی بیٹھ کر پانی پی رہے ہیں۔ اس جگہ پر قافلے کچھ دیر رکتے ہیں اور حاجی تھوڑا آرام کرتے ہیں اور اس تالاب کے پانی کو استعمال بھی کرتے ہیں اور ساتھ لے جانے کے لیے اپنے مشکیزوں کو بھی بھر لیتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ میں اپنی رپورٹ کو کچھ دیر بعد جاری رکھوں گا۔ تحقیقاتی مرکز میں موجود مسلمان بچے غدیر کے بارے میں اور بھی زیادہ چیزیں جاننے کے شوقین ہیں اور لمحہ بہ لمحہ آنے والی رپورٹ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کچھ ہی لمحوں میں دوبارہ رابطہ بحال ہو جاتا ہے اور اس بار سیدہ کی آواز سنائی دیتی ہے جو بہت ہی گرمجوشی سے بول رہی ہے۔ ابھی بھی وحی کے فرشتے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کا حضور پر نزول ہوا ہے، جو فرما رہے ہیں، اے رسول، جو حکم تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے پہنچا دو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو سمجھ لو کہ تم نے اس کا کوئی پیغام ہی نہیں پہنچایا۔ آگے بڑھ کر سعید نے کہا، اللہ اکبر، یہ تو وہی سورہ مائدہ کی 68ویں آیت ہے۔ ادھر تحقیقاتی مرکز میں خوشی کا کچھ اور ہی سامان تھا۔ سیدہ بولی، حضور فرما رہے ہیں کہ ہم یہیں پر رکنا چاہتے ہیں۔ وہ حاجی جو ابھی یہاں سے پیچھے ہیں ان کو پہنچنے دو، اور وہ حاجی جو یہاں سے آگے بڑھ گئے ہیں ان کو واپس غدیر میں بلا لو۔ کچھ دیر کے لیے رابطہ ختم ہو جاتا ہے۔ سفینے سے وصول ہونے والے پیغاموں کو بہت دھیان اور غور سے ریکارڈ کیا جا رہا تھا کہ آنے والے زمانے میں صحیح اور مکمل معلومات کی بنا پر غدیر کے بارے میں بات کی جا سکے۔ بہت دیر کے بعد دوبارہ جب رابطہ بحال ہوا تو سعید اونچی آواز میں یوں غدیر کی خبریں سنا رہا تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر تقریباً 1,20,000 مسلمان غدیر کے مقام پر جمع ہو چکے ہیں۔ اسلام کی تاریخ میں اس قدر عظیم اجتماع پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ تمام مسلمانوں نے ظہر اور عصر کی نماز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں ادا کی، اور سب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریر کا بہت شدت سے انتظار ہے۔ آپ نے حکم دیا کہ اونٹوں کے کجاووں کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے۔ مسلمانوں نے مل کر کجاوے اکٹھے کر کے ایک ٹیلہ سا بنا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کجاووں سے بنے ہوئے ٹیلے کے اوپر جا کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد لوگوں کے لیے بہت ہی تفصیل سے گفتگو فرما رہے تھے۔ دوبارہ کچھ دیر کے لیے رابطہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس تمام مدت میں سب مسلمان بچے چپ چاپ سعید کی اس پیاری رپورٹ کو دیکھ اور سن رہے تھے۔ غدیر کا واقعہ اب صحیح طریقے سے ان کے لیے بیان کیا جا رہا تھا، اسی لیے حقیقت کو دیکھ اور سن کر بہت اچھا محسوس کر رہے تھے۔ اس بار سیدہ کی آواز پورے مرکز میں گونجنے لگی۔ اب ایسا لگتا ہے کہ باقی تمام مسلمان بچے بھی اپنے اپنے گھروں میں اس لمحہ بہ لمحہ رپورٹ کو دیکھ اور سن رہے ہیں۔ سفینہ سے نئی خبر آنے لگی۔ سیدہ کہہ رہی تھی، اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا علی علیہ السلام کو اپنے پاس ممبر کے اوپر بلا رہے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام آرام آرام سے چل کر حضور کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کا ہاتھ تھاما اور ہزاروں کے مجموعے کے سامنے بلند فرمایا ہے اور یوں فرما رہے ہیں، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا سرپرست ہوں، یہ علی اس کا مولا اور سرپرست ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ حضرت علی علیہ السلام میرے بعد امام اور وصی ہیں، اور اس امت کے امام آپ کی نسل سے ہوں گے۔ اسی وقت سعید کی آواز سنائی دی، مولا علی علیہ السلام کے بعد آپ کے بڑے بیٹے حضرت امام حسن علیہ السلام ہمارے امام ہیں، اور آپ کے بعد آپ کے بھائی حضرت امام حسین حضرت پیغمبر کے وصی اور جانشین ہوں گے۔ ان کے بعد حضرت امام سجاد علیہ السلام، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام،
حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، حضرت امام علی رضا علیہ السلام، حضرت امام محمد تقی علیہ السلام، حضرت امام علی نقی علیہ السلام، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اور حضرت امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیع اور جانشین ہوں گے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اب حضور فرما رہے ہیں، اے میرے اللہ، جو علی سے دوستی رکھے تو بھی اس کو دوست رکھنا، اور علی سے دشمنی رکھنے والوں کے ساتھ دشمنی رکھنا۔ اے میرے اللہ، علی کے دوستوں کی مدد فرما اور ان کے دشمنوں کو ذلیل اور خوار کر۔ سیدہ کہہ رہی تھی، اب اس واقعے کے بعد حالات کو دیکھنے کے لیے اپنے سفینہ کو کچھ دن آگے لے جا رہی ہیں۔ اب 3 دن اس واقعے سے گزر چکے ہیں، لیکن ابھی بھی بہت سارے مسلمان مرد اور خواتین موجود اور علیحدہ علیحدہ جا کر حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا علی علیہ السلام سے بیعت کر رہے ہیں۔ آج یہ تمام مسلمان حضرت علی علیہ السلام کو امیر المومنین پکار کر آپ سے بیعت کرنے کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہیں۔ غدیر خم کے واقعے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ مائدہ کی 30ویں آیت کے کچھ حصے کا نزول ہوا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا یوں ارشاد ہے، آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اس دین اسلام کو پسند کیا۔ غدیر میں موجود مسلمانوں نے یہ تمام واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ امید ہے جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو غور سے سن کر ذہن نشین کر لیا ہوگا اور بھلائیں گے نہیں۔ ان کو چاہیے اپنا فرض سمجھ کر اپنے اپنے وطن میں جا کر جو کچھ دیکھا اور سنا ہے دوسرے مسلمانوں کے لیے بیان کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ وعدہ خلافی کرنے والوں کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی علیہ السلام اور آپ کی نسل سے آنے والے اماموں کو مقرر فرما دیا ہے، لہٰذا اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور ان کی پیروی کرتی رہے گی تو برائیوں کی طرف نہیں جائے گی اور حق کے راستے سے نہیں بھٹکے گی۔ سیدہ اپنی اس خوبصورت رپورٹ کو جاری رکھتے ہوئے یہ کہنے لگی، آج ایک عرب مرد اپنا اونٹ ساتھ لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ باتیں جو تم نے کی ہیں کیا تمہاری اپنی باتیں تھیں یا واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نیا پیغام آیا تھا؟ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جو کچھ بھی آپ کو بتایا ہے وہ تمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ اس گستاخ مرد نے کہا، اگر تم سچے ہو تو اپنے خدا سے کہو ابھی آسمان سے کوئی پتھر گرا کر مجھے مار دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ اے میرے اللہ، اگر میں سچا ہوں تو ابھی آسمان سے کوئی پتھر بھیج کر اس عرب کو ہلاک کر دے۔ سب نے حیرانگی سے دیکھا ہے کہ اسی وقت آسمان سے ایک پتھر اس عرب مرد کے اوپر گرا ہے اور یہ عرب مرد اسی جگہ پر ہلاک ہو گیا ہے۔ سعید اپنی رپورٹ کے آخری حصے میں یوں بولا، جو لوگ غدیر میں موجود ہیں سب نے اللہ تعالیٰ کے اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلام کی حقانیت کی گواہی دی ہے۔ اس رپورٹ کے بعد یہ سفینہ اپنے دونوں مسافروں کو لے کر مختلف زمانوں سے گزرتا ہوا اپنے مرکز میں واپس آ گیا اور وہاں پر موجود تمام مسلمان بچوں نے ان کا پرجوش استقبال کیا اور ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ اس طرح اب سیدہ جان چکی تھی کہ غدیر کے دن کو عید کیوں مناتے ہیں، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت علی علیہ السلام کو مسلمانوں کے امام اور پیغمبر کا وصی مقرر فرمایا تھا۔ اس کے بعد سعید اور سیدہ نے دوسرے بچوں کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کو مبارکباد دی اور مٹھائی بانٹی اور وہ پورا دن خوشی مناتے رہے۔ تو بچوں، آپ نے اس سٹوری سے کیا سیکھا کہ عید غدیر ہم لوگ اس لیے مناتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
تو آپ لوگوں نے یہ سیکھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہزاروں کے مجمع کے سامنے مولا علی کا ہاتھ بلند کر کے یہ کہا تھا تو مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اور آخر میں ہم امام زمانہ علیہ السلام کی دعا پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فیہا ذہسات وفی کل سات ولیم وحافظ وقائد وناصرہ ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طہوا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم وانصر شیعتہم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔